دور حدیث ایک ڈھکن ہے، عقائد و اعمال کے لیے سرپوش ہے، ڈھکن ہے. طالب میں کنٹرول آ جاتا ہے، اس کو پورا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے فضل سے سال بھر استادوں سے حدیثیں اور ان کی تحقیقات سن کر کے حق و باطل کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، آسان کام نہیں، خاص اللہ کا فضل ہے جو دورہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے جب تک یہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں پر اعتماد کریں گے جادہ حق سے نہیں ہٹیں گے. کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ اہل حق ہی رہیں گے. بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے. کاظمی صاحب بدعتیوں میں غزالی، رازی اور بہقی کہلاتے تھے. اندھوں میں کانا راجا. بہرحال ان میں بہتر عالم تھے. میں ان کے پاس گیا ہوں. مشہور حدیث یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے. مصنف ہے عبدالرزاق کے حوالے سے. میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا کاظمی صاحب کو. میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے؟ کہا پہلے سے بزرگوں نے دیا ہے. پھر مجھے کہا نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے. میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب اس میں ناقل ہے، ناقد نہیں ہے. ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ ہے، اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں حوالہ دیا، عقائد میں نہیں دیا. آپ تو اس کے ذریعے انما انا بشر مثلکم کو ہٹا رہا ہے. کہنے لگا نہیں، ہمارا بھی اصلاً فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث جابر یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یہ موجود نہیں ہے. والحمدللہ علی ھذا. ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑے تھے تو انداز فاضلانہ تھا. میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے. فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے. کاظمی صاحب نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اگر ان کا تواضع نہیں کر سکتے تو یہاں سے دفع ہو جائے. سب بریلیوں کو باہر نکالا. اور پھر میں نے کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا مدرسے دیکھنے ہیں، تو خود فرمایا کہ قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے گئے. ہمارا مدرسہ تو سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، بے صاف سائیکلیں کھڑی تھی. کا گھنٹہ پڑھا نہیں پڑھا ٹیوشنوں کے لیے بھاگتے. ان میں ایک اور بھی پارٹیکولا خان پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رہتا ہے نعیمیہ میں. اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی. غلام رسول سعیدی اس وقت بریلیوں میں ان کا راجا ہے. پارٹیکولا خان دے زور پسی زکور تا دلو اور پسی رہنا دن اور مرا دے وش چگے وقی اوبا سی دے بار بہت شور شرابہ کیا. تو ایک دن میں ان کے گھر گیا. اس نے تفسیر لکھی التبیان کے نام سے. 5-6 جلدیں آئی ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا میں علمی اطمینان آیا ہے، اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رد کر رہا ہے. غلط ہے. میں نے کہا اسے کہ یہ جو تکفیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاص دکھاؤ نا.
میرے پاس ایک دو بار یہاں بھی آئے. خیر پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ان کا ایک ناظم مدرسے کا اقبال نعیمی نام ہے اس کا، وہ میرا جاننے والا تھا. سیرت کے جلسوں میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے شعر ببر نے توضیح البیان لکھی ہے مولانا سرفراز خان کے خلاف، وہ ہمیں بھی ایک نسخہ دے دو. کہا آ جائیے، کل آ جائیے. صبح میں گیا 9-10 بجے کے قریب. جب میں اندر داخل ہوا تو تربوز کٹ رہے تھے اور لسی کی بالٹیاں یوں اور یوں چل رہی تھی، دوڑ رہے تھے لوگ. میں نے سمجھا کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ دارالعلوم نعیمیہ ہے. شاباش. اچانک اقبال نعیمی سے السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی، اچھے دن میں آ گئے ہیں. میں نے کون سا دن ہے آج؟ کہا آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تیجا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا شربت و تربوز ذرا ہو جائے. باہر دنیا کو پتہ نہیں، اندر ابوبکر صدیق کا تیجا ہو گیا. خیر جی، مجھے کہا کہ آئیے علامہ سے ملا لیتا ہوں. علامہ دارالحدیث میں بیٹھے تھے، 8-10 لفنگے بیٹھے تھے سامنے، اکثروں کی داڑیاں غائب، انگریزی بال جیسے بدعتیوں کے طلباء ہوتے، اور وہ تربوز کھا رہے تھے، وہ داڑھی پر بہ رہا تھا اور ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے دیکھتے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا. مناظرہ کرنے آئے؟ میں نے کہا مناظرہ نہیں ہے، حدیث سنائی. اس کو کوئی مناظرہ کہتے؟ آپ کے یہاں حدیث کو مناظرہ کہتے؟ آپ ہی جو کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری، یہ مناظرہ کرا رہے ہیں طلباء سے. اقبال نعیمی صاحب کہتے یہ سب آپ کی لائن ہے، سب آپ کروا رہے ہیں. مجھے کہتے آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. میرے لیے اچھا نہیں، بدمزگی ہو گئی. خیر کتاب دے دی مجھے. تو دوبارہ اس سے میں بغیر ان کے اطلاع کے ان کے پاس گیا اور ان کی کتاب لے کر کے گیا. میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، پہلی طباعت ہے، چل رہی ہے، بھی غلطی بھی چل رہی ہے. تفصیلی تفسیر ان کے ہاں نہیں تھی، یہ آ گئی ہے التبیان کے نام سے. اپنے خیال میں وہ معارف القرآن مولانا مفتی عمر شفیع کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ یاد رکھیں. لیکن قیامت آ جائے گی اور ان کے قلم سے ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ہمارے بزرگوں نے لکھی. اللہ کی مدد نہیں بدعتی کے ساتھ. ایرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگی اور جس نے نبی کی سنت کے علاوہ بدعت ایجاد کی، فَأَبَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَضْرَاءَ، اللہ ان کی آبادیوں کو کنڈرات میں تبدیل کر لے، یعنی اللہ انہیں غرق کر لے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ آباد اللہ. میں اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کا عبارت لکھواؤں گا آپ. یہ اب تک 6 یا 7 جلدوں میں آ گئی ہیں اور غالباً 20 پاروں تک ہو چکی ہے. بعض معلومات اس میں خوب ہے، بریلیت سے ہٹ کر بعض چیزوں کا انکشاف ہوا ہے. مثلا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صحابہ کو نہیں مانتے تھے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کتاب سنت مانتے ہیں، صحابہ کے نام کی کسی جماعت کے ہم پابند نہیں ہیں. یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس شخص سے چاہے جو روایت چاہے روایت کر لیں گے. اس سے پہلے مجھے اہل سنت کے کسی عالم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام پر اس طرح تنقید کریں گے جیسے احمد رضا نے کی. میرے پاس تبیان پر حوالہ لگا ہوا ہے باقاعدہ. اختلاف بنیادی دور سے چل رہا ہے. اللہ مودودی صاحب کے ایک رفیق تھے امین اصلاحی، مولانا مودودی کی جماعت میں تھے اور بعد میں روٹ کر کے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر میں تدبر القرآن، بہت بڑی تفسیر. ضخامت میں شاید اس وقت دنیا میں اس سے بڑی تفسیر نہ ہو. 15 یا 20 بڑی جلدیں ہیں، ہر جلد 800 اور 1000 صفحے کی.
15 پاروں تک وہ کٹر محدودی ہے، اور 15 پاروں کے بعد پھر اللہ نے اس کو توبہ نصیب فرمائی۔ تدبر القرآن امین اصلاحی کی، جو بڑے مقالے لکھنا چاہے، تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہے، ان کے مطالعے کے لیے اچھی چیز ہے۔ آج کل ہمارے ایک بزرگ مولانا عاشق الہی نے مدینہ منورہ میں ایک تفسیر لکھی ہے، انوار القرآن، وہ بھی اچھی ہے، لیکن اس میں تفسیر نہیں ہے، وہ صرف واعظ نصیحت ہے۔ مولانا عاشق الہی دارالعلوم کراچی کے مقتدر استاد اور مفتی رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بخاری اور ترکی طلباء کو پڑھاتے تھے، اور بہت اچھا ذہن فہم تھا، لیکن تفسیر میں وہ گرج نہیں ہے جو ایک مفسر کا ہونا چاہیے۔ تفسیر میں رقیق جملے ہیں، نرم انداز ہے، اور بہت ہی زیادہ کارآمد مضامین ان سے رہ گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہندوستان میں بھی کسی بزرگ نے انوار القرآن لکھی ہے، وہ عاشق الہی صاحب کے انوار القرآن سے زیادہ مفصل ہے، اس کا ایک نسخہ میرے پاس آ چکا ہے۔ اللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری نے 50-55 سال قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھائی ہے، اور اس میں مولانا نے کافی مطالعہ کیا ہے۔ وہ باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھ سکے، لیکن بعض مفید کتابیں لکھی ہے۔ ایک ان کی سمت الدرر ہے، جس پر مولانا کو بڑا ناز تھا، اور اچھی کتاب ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والسور، وہ انشاءاللہ جو فضلاء ہے ان کو دے دیں گے۔ ہمارے عزیز محمد ہمایوں مغل نے گزشتہ سال بڑے پیمانے پر منگوائی تھی دور تفسیر کے لیے۔ سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذکر او يتدبر۔ سمت الدرر لکھو یار، گھبراتے کرو، فی ربط الآیات والسور، بس اتنا بہت ہے، چونکہ شیخ نے خلاصے بھی لکھے ہیں تو اس لیے کہ وہ خلاصتها المختصر یا وہ خلاصتها صحیح۔ اصل میں 8ویں صدی ہجری میں ایک عالم گزرے ہیں، ابو اسحاق بقائی الشافعی، ابو اسحاق بقائی الشافعی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 24 جلدوں میں، اس کا نام ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والسور۔ اس کتاب کے دنیا میں جب 3 نسخے آئے تو ایک میں نے لیا، دوسرا حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والوں کو بھیجا، اور تیسرا محقق الاثر امام اہل سنہ فخر دیوبند مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب شفاہم اللہ شفاء عاجلہ، ان کی خدمت میں روانہ کیا، آدمی بھیجے بغیر۔ آج کل یہ نظم الدرر کمپیوٹر کے ذریعے 9 جلدوں میں آ گئی، اچھے اور متین ذہن کے طلباء خرید لے، سستی مل رہے۔ ہم تو 24 جلدیں بہت بڑا نسخہ تھا، اب کمپیوٹر کے ذریعے مختصر ہو گئے، 9 جلدوں میں۔
کتاب کا نام ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، لیکن بہت طویل ہے، ایک ایک سورت کے لیے کئی کئی گھنٹے چاہیے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری کی کتاب سمت الدرر یہ مختصر ہے، بہت جامع ہے اور بہت عمدہ ہے۔ جلال الدین سیوطی نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تناسق الدرر، تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور۔ اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کے ایک شاگرد نے ان کے اصول قرآن جمع کیے ہیں، اور اس کا نام ہے العرفان فی اصول القرآن، عربی میں ہے اور اچھی کتاب ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے شاگردوں نے بھی ان کے اصول قرآن جمع کیے اور شائع کر دیے، اس کا نام ہے البرہان فی اصول جواہر القرآن۔ البرہان فی اصول جواہر القرآن۔ امام العصر المحدث الکبیر سلطان المحدثین فی زمانی والفقی علی الاطلاق فی اوانی آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے مہمات کو حل کرنے کی کچھ کوشش کی تھی۔ قرآن کریم کے مہمات کو حل کرنے کی کوشش کی اور ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام ہے مشکلات القرآن، جو اس وقت رسائل کشمیری کے ساتھ باقاعدہ چھپ چکی ہے۔ ادارت القرآن کراچی میں ایک پریس ہے، انہوں نے شائع کی ہے رسائل الکشمیری 6 جلدوں میں، اس میں یہ کتاب حضرت امام الازہر کی مشکلات القرآن یہ بھی چھپ کے آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی عالم دیوبندی تفسیر حدیث اور فقہ کا قدردان اس کو دیکھے بغیر رہ جائے۔ مشکلات، بلکہ مشکلات کے مشکلات، شاہ صاحب ان کے امام تھے، استاد گرامی قدر اور حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین اور پورے عالم میں ان کے ممتاز شاگرد حضرت مولانا یوسف بنوری مرحوم نے اس پر مقدمہ لکھا ہے۔ وہ مقدمہ بھی اصل کتاب کے برابر ہے۔ مولانا بنوری نے اپنی زندگی میں وہ مقدمہ علیحدہ شائع کیا، اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، بہت ہی قیمتی اور بیش بہا مقدمہ ہے۔ تفسیر قرآن سے متعلق قیمتی معلومات، زرین اقوال اس کتاب میں موجود ہے۔ مشکلات القرآن اور اس پر مقدمہ یتیمۃ البیان پڑھنے کی چیزیں۔ ہندوستان میں ایک اور عالم گزرے ہیں، امیر علی ملیح آبادی۔ ملیح آباد جگہ ہے،
وہاں کے ایک جسٹس تھے عدالت میں، ہائی کورٹ میں، عالم تھے بڑے اور ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، لیکن یہ وضاحت رہے کہ وہ غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، چونکہ عالم ہے تو معتدل ہے۔ اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھی ہے تفسیر مواہب الرحمان، 10 ضخیم جلدوں میں ہے تفسیر مواہب الرحمان۔ یہ جو عبدالسلام رستم ہے، اس نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہیں سے یہ بدل گئے، یہ اس تفسیر سے متاثر ہے بہت۔ تفسیر مواہب الرحمان 10 یا 12 ضخیم جلدوں میں، غیر معمولی ضخیم جلدوں میں، کوئی شک نہیں کہ اس میں معلومات بہت عمدہ ہے، لیکن اپنا زہر بھی وہ جگہ جگہ ڈالتا ہے۔ علماء جن کو اپنے مسلک کا پورا عرفان حاصل ہو، پختگی ہو، وہ کبھی کبھی بعض مقامات پر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ غیر مقلدوں میں سے ایک بہادر عالم گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے تمام علوم اہل حدیث علماء سے پڑھ لیے۔ لکھتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں حدیث شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھوں، چنانچہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں تشریف لے گئے اور 1 یا 2 سال تک باقاعدگی سے حضرت سے دور حدیث کیا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میلان غیر مقلدوں کی طرف ہے، اپنے حساب سے بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ تفسیری مباحث کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے غیر مقلدیت بھی ایک گرفت خدائی ہے، اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ مثلا حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ حنفیہ کے سر دفتر روایت ہے جو ہدایہ میں موجود ہے۔ اب یہ انصاف ہے، ہدایہ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، آپ ماخذ کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اور لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے جز القراءۃ میں اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں ابن کثیر نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ وہ اصح فی الباب، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی لکھتے ہیں کہ میری تحریر سے لوگ گو مذہباً متفق نہ ہوں لیکن میرے انصاف کے قدردان ہوں گے۔ میں نے کہا اس سے بڑا ظلم جو آپ کر رہے ہیں کسی نے کیا نہیں۔ آپ حدیث کے لیے حنفی کتاب ہدایہ کا حوالہ دے رہے ہیں، مسند احمد کا نہیں دے رہے ہیں، موطا مالک کا نہیں دے رہے ہیں، بڑی امہات کے حوالے نہیں دے رہے ہمارے موقف کو ہلکا کرنے کے لیے۔ اور پھر ہدایت فقہ کی کتاب ہے، وہ تو حدیث کی کتاب نہیں، آپ حدیث میں اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ فقہی اقوال میں بے شک اس کا پیش کریں۔ پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ایک توجیہ کو بالکل عکس کر کے نقل کر لی، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری دہلی میں کہیں اس جگہ سے گزرے جہاں پر وہ اور قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بازار حسن میں۔ طالب علم ساتھ تھے، طالب علم میں کوئی حنفی طالب علم تھا، مولانا سے پڑھ رہا تھا۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مقلدات بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جتنی بھی بدکاریاں کرتی ہے مقلدات ہیں۔ طالب علم نے کہا پتہ کرتے ہیں اگر متعین خاوند ہو پھر مقلد ہیں، اور اگر کوئی پیسے دے کے جا سکتا ہو تو پھر غیر مقلدات ہے۔
کہ یہ ابھی پتہ لگ جائے گا، اگر ان کی شادی ہے کسی خاص آدمی سے وہی آتا جاتا ہے پھر تو یہ مقلد ہے، جیسے مقلدین خاص امام مانتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آ سکتا ہے ٹکٹ خرید کے تو پھر پتہ چل گئے کہ یہ آپ کے گھر کی فصل ہے، اس کے ان کے امام آپ ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ایک کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مرزا کے ساتھ مناظرے کیے بہت زیادہ، اور میں طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مرزائیت کے خلاف جب کام کرنا ہو تو تفسیر ثنائی کو ساتھ رکھیں، بہت عمدہ، اس میں وہ بے شک امام ہے، سب کے امام ہیں، مرزا کو بہت قریب سے جانتے ہیں، مرزا کے سارے اشتہارات، تمام کتابیں، اصلی عبارتیں موجود ہیں، 10 صفحوں میں جوابات دے رہے، پوری زندگی مرزا کے خلاف لڑی ہے۔ آخر میں مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے پرچے میں بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جمعے کے واعظ میں بھی اور درس میں بھی، آؤ مباہلہ کر دیں۔ مولانا تشریف لے، مباہلہ ہو گیا، اور مرزا صاحب نے یہ الفاظ کہے، اگر میں ایسا جھوٹا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں تو مولانا نے کہا جس طرح میں کہتا ہوں اس سے 1000 درجے بڑھ کر آپ جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہیضے کی موت دے۔ چنانچہ مرزا ہیضے سے مر گیا، ہیضہ ہو گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ اللہ نے ایسے ان خود فرماتے تھے، نہ مرزا مجھے بد دعا دیتا نہ میری عمر اتنی بڑھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا شرف جو اللہ نے ان کو عطا کیا یہ حضرت شیخ الہند کے اس تلمذ کی برکت ہے، ورنہ غیر مقلدوں سے کبھی بھی دین کا کام نہیں ہوتا، وہ تو کاموں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ یہ احسان مولانا کا اہل حق پر ہے، ہم مولانا کے حق میں دعا گو اور شکر گزار ہیں، باوجود ہی خلاف طبع اور خلاف مسلک کے مولانا کی اس احترام اور تقدس کے ہم گرویدہ ہیں، اور دورہ تفسیر کی نشست میں طلبہ عزیز کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مرزائیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اس تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر ماجدی کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی انگریزی اور اردو کے صاحب قلم گزرے ہیں۔ آپ نے کفر اور گمراہی کے تمام وادیاں سر کی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے متاثر ہو کر ان کے مرید اور گرویدہ ہوئے، انہوں نے حکیم الامت کی خدمت میں بھیجا اور کافی حالت اچھی ہوئی۔ حکیم الامت کا وہ مشہور فتویٰ جس میں لکھا ہے زمانہ حال کے روافض دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ان کے سوال کا جواب ہے نا، وہ پڑھنے کا ہے، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487۔ عبد الماجد دریابادی نے تفسیر میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بے حد مفید ہے، کیونکہ وہ تمام بڑی تفاسیر کی چیدہ چیدہ عبارتیں جمع کر کے اور اس کو حاشیے میں بھر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ایک طالب یا عالم کو چند لمحوں میں اس تفسیر کے مطالعے سے بہت کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مرزائی اور قادیانیوں کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر درست نہیں ہے، اور اہل حق ان سے شاکی رہے، کیونکہ کہیں ان کے قلم سے امت مسلمہ نکلا ہے ان کے لیے، بھلا وہ امت مسلمہ کہاں؟
اکفار الملحدین جب مولانا انور شاہ نے مکمل کی تو عبد الماجد نے بھی دستخط کیے مرزائیوں کے کفر پر. جب کسی نے پوچھا یہ کیوں، کہ انور شاہ عالم بہت بڑے، ان کا حکم تھا، میں نے تقلید کر دی. مولانا کی تفسیر فوائد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ان دو تین چیزوں سے بچ کر کہ مرزائیت کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر نرم ہے اور جادہ حق سے ہٹا ہوا ہے. ان کی تفسیر القرآن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اردو والی تفسیر سے زیادہ معرکت لا رہا ہے. کوئی بھی عیسائی یا یہودی اس کو پڑھ لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے. جب بھی آپ سے کسی کافر نے یا کسی انگریز نے قرآن کی ترجمہ تفسیر مانگی تو آپ ڈاکٹر پیکتال اور ڈاکٹر عبدالرؤف ان کو رہنے دیں، ان میں بہت کمزوریاں ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر القرآن انگریزی میں یہ پیش کرے ہو، بہت بہترین ہے. ہمارے ہاں ہر دونوں موجود ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر قدوۃ القرآن 5 جلدوں میں لکھی ہے. بہت عمدہ اور اعلیٰ تفسیر ہے. حضرت بنوری فرماتے تھے کہ اگر یہ اردو میں ہوتی کیونکہ وہ پشتو میں ہے تو علوم انور شاہ کے کئی ابواب کھل جاتے کیونکہ وہ شاہ صاحب کے خاص شاگرد تھے. مولانا ادریس صاحب توروی مردان کے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، قاہرہ کی سفر جہاز میں جل گئے تھے. انہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے اور بالکل عربی میں جو کشاف ہے اس سے بہتر پشتو میں لکھی ہے. اس زمانے کے ایک اور عالم مولانا عبدالشکور صاحب نے البیان کے نام سے یا تبیان کے نام سے پشتو میں تفسیر لکھی. پشاور میں ایک عالم گزرے ہیں حافظ عمر دراز، 114 سال عمر تھی ان کی، جنہوں نے منہ الباری لکھی ہے. منہ الباری بخاری کی شرح، اور ان کے علوم انور شاہ صاحب کی طرح وسیع ہے. انہوں نے پشتو زبان میں بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر عمر دراز. وقت کے برگزیدہ ہستی اور علماء اور اولیاء کا سرخیل استاذ العالم والعلم والعلماء حضرت مولانا عبد الہادی شاہ منصوری رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ایک تفسیر شائع ہوئی ہے البرہان کے نام سے. تفسیری اعتبار سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جمع کرنے والوں کا ذوق نہیں ہے، یا حضرت شیخ کا ان کو مسودہ نہیں ملا، یا وہ لکھنے پر قادر نہیں ہے. تفسیر میں کچھ بھی نہیں. لیکن جو بزرگ اور جو لوگ مولانا کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ کتنی برکات و احسانات کے جامع تھے. حسن اعتقاد والے طلباء مولانا شاہ منصور کی البرہان مطالعہ کر سکتے ہیں. بعض قیمتی اشعار ہے، بعض قیمتی حکایات ہے، اور جو حضرت شیخ پڑھاتے تھے وہ پڑھن تو بالکل اس میں ہے ہی نہیں. تعجب ہے حضرت مولانا نور الہادی پر کہ انہوں نے بغیر دیکھے اس کو کیسے شائع کیا.
کم از کم شاہ منصور مولانا کے خاص شاگرد دنیا میں مولانا شیر علی شاہ جیسے عالم موجود ہے، ان کی نظر سے گزارنا چاہیے تھا۔ مجھے نسخہ بھی مولانا شیر علی شاہ نے بھیجا ہے، لیکن افسوس و حسرت کے خط کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں انہوں نے ایک علوم قرآن شائع کیا ہے، وہ بھی اس طرح ہے، سرے سے آیت ہی غلط ڈلی گئی ہے۔ ذوق ہونا چاہیے تصنیف کا، تب آدمی تصنیف کرے۔ اللہ جدید اور قدیم تفاسیر تقریباً جو ضروری تھی ان کا بیان مکمل ہو رہا ہے، اور بعض مقامات پر مختلف زبانوں میں بھی تفاسیر کی گئی ہے۔ جیسے مولانا محمد یعقوب صاحب بیروئی نے ایک تفسیر لکھی ہے بیروئی میں 8 جلدوں میں، اور پھر اس کا ترجمہ پشتو میں شائع کیا ہے۔ ان کا انداز بھی بہت حیران کن ہے، معلومات تو بہت اچھی جمع کی ہے، لیکن طریقہ سلیقہ مناسب نہیں ہے۔ خود بعض عبارات ان کے بیٹوں کو میں نے دکھائی ہے، حیران رہ گئے تھے اس میں۔ ایک عالم گزرے ہیں چمن بلوچستان میں آج سے 200 سال پہلے، ان کا نام تھا مولانا جسیم الدین صاحب۔ چمن والے نہیں جانتے ان کو، کیونکہ وہ چمن میں رہے نہیں ہیں، جیسے زبیدی بلگرامی بلگرام میں نہیں رہے، وہ زبد یمن میں رہے۔ اس مولانا جسیم الدین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آئین کائنات۔ یہ 1500 جلدوں میں ہے، 200 جلد صرف قرآن مجید کی تفسیر پر ہے۔ ہماری دانش میں موجودہ دنیا میں وہ سب سے بڑی تفسیر ہے، اور ہر زبان موجود ہے۔ پشتو شروع ہو جاتی ہے تو 10 جلدیں پشتو کی، بلوچی، مکرانی، بیروئی، صرف ایک انگریزی نہیں ہوگی، عربی اور فارسی بے انتہا۔ ان کے کچھ نسخے میں نے قاسم العلوم میں حضرت مفتی صاحب کے کمرے میں دیکھے تھے، اور کچھ جلدیں شمس الحق افغانی کے پاس تھی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی کے تمام علوم مولانا جسیم الدین کی اس کتاب سے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر رہے تھے، اور تمام علوم میں مانے ہوئے عالم تھے۔ مولانا انور شاہ صاحب کو جب پتہ چل جاتا کہ کوئی عالم مناظرے میں آ رہا ہے تو حضرت فرماتے فکر کی بات نہیں ہے، شمس الحق کو لے جاؤ۔ شاہ صاحب کا اتنا بڑا اعتماد تھا، اور جب یہ دور حدیث کے لیے دیوبند گئے، مولانا انور شاہ نے امتحان لیا تو شاہ صاحب نے درس میں آ کے کہا کہ ایک پختون طالب علم آئے ہیں، عجیب و غریب علوم اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے جب حضرت شاہ صاحب کو دیکھا تو اتنی ہیبت مجھے آ گئی کہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ شیعوں کا ایک عالم مرا ہے، سید رضی مجتہد، بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ تقریباً شیعہ رہے نہیں تھے۔ ایک دن مجھے کہا کہ میں نے بہاولپور میں صرف اس لیے داخلہ لیا کہ مولانا شمس الحق وہاں استاد تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں علوم عراق سے پورا کر کے آیا،
شیعوں کے ہاں 22 سال بعد عالم بنتے ہیں، یاد رکھیں 22 سال ان کے ہاں پڑھا جاتا ہے تب عالم بنتا ہے۔ ان کے ہاں اول تو ہوتے نہیں، جب ہوتے ہیں تو بلا کے عالم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان میں سے تھے، یہ تو پھر عراق یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے تھے۔ تو کہا کہ میں مولانا شمس الحق کی خدمت میں جاتا تھا تو مولانا منقبض ہو جاتے تھے، خفا ہو جاتے تھے۔ کہ ایک دن میں نے ان کو کہا حضرت کافر کو مسلمان کرنے کا کوئی ثواب ہے؟ ہاں بہت ثواب ہے، کیوں؟ کہا چلو کافر سمجھ لیا رافضی کو تو مسلمان کیسے کریں گے؟ روزانہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ مجھے بگا دیتے۔ کہ مجھ سے کہا کہ کل سے حسامی لے کے آؤ۔ میں بڑا حیران ہو گیا تو میں اگلے دن حسامی لے کے پہنچ گیا۔ قرآن نے جس پہ تقریر شروع کی کہ عراق کے تمام علوم بھول گیا، اور یہ کہہ کہ رضی مجتہد زار و قطار رو رہا تھا کہ افسوس کہ خود ہمارے دیوبندیوں کے ہاں مولانا شمس الحق کی پہچان نہیں، بہت اچھے عالم تھے۔ اب پوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق صاحب سے میں نے سنا تھا کہ ایشیا میں سب سے بڑے عالم مولانا شمس الحق صاحب، ان کے دروس بھی کسی قابل آدمی نے جمع کیے، آج کل وہ سنا ہے شائع ہو گئے۔ اس دن کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا شمس الحق کے دروس آپ کو بھیجتا ہوں، بھول گیا۔ لیکن حضرت کی لکھی ہوئی علوم قرآن بہت عمدہ ہے، جبکہ حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے والد ماجد کی تفسیر پر بہترین مقدمہ لکھا ہے علوم قرآن، بہت علوم سے بھرا ہوا ہے، مگر شمس الحق شمس العلوم والفنون ہے۔ ان کے علوم قرآن دیکھنے کے بعد مولانا تقی صاحب کی تقدیم دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور سن لو یار، اللہ تعالیٰ نے دور آخر میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کو بھی بہت جامعیت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے طلباء اور علماء کے شدید اصرار پر وفات سے 10 سال پہلے شیرانے والا گیٹ لاہور میں حضرت لاہوری کی جگہ رمضان و شعبان میں تفسیر پڑھائی تھی۔ وہ ہمارے مخدوم دوست زعیم الملہ اہل حق کے سالار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مد ذلہ وحفظہم اللہ عن شر الاشرہ وقید الخائنین، ان کی خاص توجہ اور عنایت سے بعض اچھے صاحب قلم لوگوں نے، بالخصوص ریاض درانی صاحب لاہور والے، ہم سب کے دعا و شکریہ کے مستحق ہے۔ ان کی فاضلانہ اداؤں سے حضرت مفتی صاحب کی تفسیر مکمل ہو گئی اور 3 جلدوں میں شائع ہو گئی، الحمدللہ۔ مفتی صاحب سے مجھے بے پناہ تعلق اور گرویدگی رہی ہے، مجھے ان کے علوم سے بہت زیادہ خوشی ہے، اور عجیب بات کہ بعض مسائل جن میں میں منفرد سمجھا جاتا ہوں، مفتی صاحب کی تفسیر دیکھ کے وہاں پورے دلائل پھیلے ہوئے ہیں، سب کچھ موجود ہے وہاں۔ تفسیری مفتی محمود کے نام سے یہ مل رہی ہے 3 جلدوں میں، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ لے لے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی پر احسان ہے حضرت مفتی صاحب کی تفسیر کا شائع ہو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی خوشیوں میں سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مفتی صاحب کی تفسیر پڑھی اور بالکل وہی چیز ہے جو حضرت بیان کر دیتے، گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہے۔ الاحسن میں تفصیلی تبصرہ میری طرف سے شائع ہوا ہے، الحمدللہ۔ مفتی صاحب نے جب تفسیر پڑھائی، اول تو لوگ سمجھتے کہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شعبان سے شروع کر کے رمضان کے اخیر تک ایک ناغہ نہیں ہوا،
ایک دن مفتی صاحب غیر حاضر نہیں ہوئے. اتنے مشہور آدمی اور قومی اتحاد کے صدر رہے تھے اور کتنی زبردست قسم کی ان کی مصروفیات تھی، پوری دنیا ان کے منتظر سیاست تھی، لیکن ایک دفعہ جب تفسیر شروع کر دی بالکل وقت پر آ کے 4-5 گھنٹے روزانہ پڑھاتے تھے. میں بھی بعض اسباق میں رہا ہوں، بعض مقامات پر فرماتے تھے کہ یہ اوقات اب اس کی تفصیل کے نہیں ہے. دل چاہتا تھا ان کا کہ خوب تفصیل کر. مفتی صاحب تقریباً احادیث کے حافظ تھے. حفظ حدیث میں وہ حضرت درخواستی سے آگے تھے اور علوم و فنون میں پختہ تھے. وہ جب علمی مجالس میں حضرت بنوری قاری مطیب مفتی محمد شفیع اور مولانا ظفر احمد وغیرہ سے گفتگو کرتے تھے تو وہ 2 ہاتھ آگے ہوتے تھے، پیچھے نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت قوی حافظہ، مطالعہ اور مزاولہ نصیب فرمایا تھا، اور حسن بیان علیحدہ. حسن بیان کے وہ تفتزانی اور سعد الدین تھے. اس لیے تفسیر محمود پر ہم دل و جان سے خوش ہیں اور شکر گزار ہیں، اور ان تمام افراد کے حق میں تحسین و تبریک پیش کرتے ہیں جنہوں نے دیوبندی امت پر احسان کر کے ان کے فاضل اور محقق امام زمانہ محمود الملت والدین حضرت مفتی صاحب کے فوائد تفسیر ان کی خدمت میں پیش کیے. ہمارے اس سال کے محاسن میں سے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کی تفسیر بالاستیاب سامنے رہے گی انشاءاللہ. بالاستیاب. محقق الاثر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہونے کے بعد 1942 میں فاضل ہے. استاد مولانا عبدالحنان صاحب سے 13-14 سال بعد، وہ 1933 کے 9 سال بعد. حضرت نے جس جامع مسجد میں وہ مشہور ہے جامع مسجد اہل سنت، اس میں درس دیتے تھے پنجابی میں، اور یہ درس جمع کیا گیا ہے اور ہمارے محترم دوست مولانا محمد نواز بلوچ کی کوششوں سے قسطوار جلدوں کی شکل میں شائع ہو رہی ہے، اور اس تفسیر کا نام ہے ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن، یا ذخائر الجنان ہے، ذخائر الجنان فی تفسیر القرآن. اس حیثیت سے کہ سرفراز خان صاحب کے در سے ہمارے سروں کے تاج ہے اور ہمارا عظیم سرمایہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ بے تحاشا مقامات بالکل غلط ہے، جوں کا تو شائع ہوا ہے. میں نے زاہد الراشدی کو اور عبد القدوس قارن کو اور نواز بلوچ کو مستقل خطوط لکھے کہ خدا را حضرت کی شان اور علم پر رحم کرے اور اس کو ٹھیک کر لے. میں نے جا کر حضرت اقدس مولانا کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ کیا شائع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا خط شائع ہے، شروع میں لگا ہوا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے. ایسی صورت میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے ہم نسبتوں کو اور لائق صاحبزادوں کو جو اکثر علماء و محدثین ہیں، خاص کر مولانا نواز بلوچ کو نظر ثانی کرنا چاہیے، اور ذخیرۃ الجنان کے وہ تمام مقامات جو قابل اعتراض ہے بلکہ علم اور تحقیق کے خلاف ہے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں جیسے مدینۃ العلم فیصل آباد والے وہ قسطوار شائع کر رہے ہیں، لیکن اس میں سقم آئے گا، یقیناً کمزوری واقع ہوگی. کسی مقام یا بعض تفسیروں کے بعض جگہ مخدوش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل غلط ہے. نہیں، ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ حضرت شیخ کی طرف منسوب کتاب میں ایسی چیزیں ہوگی، ورنہ دوسری تفاسیر سے اب بھی وہ بہتر ہے.
جیسے ان کے بھائی مولانا عبدالحمید صاحب سواتی نے جو شائع کی ہے، معالم العرفان ہے، کیا درس کی شکل میں، وہ بالکل علماء کے کام کی چیز نہیں ہے، وہ عوام الناس کا لب و لہجہ ہے۔ اور محقق الاثر نے صحت کے زمانے میں بھی اس پر تقریر یا تصدیق نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سندھی زبان میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، مولانا تاج محمود صاحب امروٹی، ان کی وجہ سے امروٹ شریف کہلاتا ہے، جن کا ماہنامہ لولاک نکلتا ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹی سندھ کے اکابر علماء میں سے تھے اور خدا رسیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ سندھی زبان پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ الہند کے ترجمے اور تفسیر کے طرز پر ایک بہترین ترجمہ اور تفسیر شائع کی ہے۔ کتنا منہ کھولا آپ نے، ہاتھ نہیں رکھا، بھول گئے۔ نسی آدم ولم نجد لہو عزما، بھول گیا، قصدن نہیں کیا ہے لیکن بھولنا نہیں چاہیے۔ فلما نسوا حظا مما ذکروا به اخذناهم، جب یہ بار بار بھولتے تھے تو ہم نے ان کی پکڑ کی۔ اللہ اکبر۔ سندھ میں ایک اور بزرگ عالم گزرے ہیں، مولانا حماد اللہ صاحب حالیجوی۔ ان کی ایک کتاب ہے الیاقوت والمرجان فی تفسیر القرآن۔ بعض مقامات پر انہوں نے تفسیر فرمائی ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے جن سے حضرت بنوری متاثر تھے بہت زیادہ۔ کتاب مولانا بنوری نے شائع کی۔ حضرت فرماتے تھے میں تصور نہیں کر سکتا کہ سندھ کے جنگلوں میں ایسا خدا کا شعر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے جب میں وہاں پہنچ گیا، میں نے اپنے جسم کو موم کی طرح نرم دیکھا، مجھے پتہ نہیں تھا اور میرے آنسو جاری تھے۔ حضرت حالیجوی ایسے اللہ والے تھے۔ حضرت بنوری کو کہا آپ قوی النسبت ہیں، انور شاہ نے منتہا تک پہنچایا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کبھی کبھی تشریف لائیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ الیاقوت والمرجان فی حل مہمات القرآن، حماد اللہ حالیجوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک الیاقوت والمرجان فی تفسیر مبہمات القرآن، الیاقوت والمرجان فی تفسیر مبہمات القرآن، دکتور عبد الجواد۔ ابھی ہمارے دوست ہیں یہی کہ جو آج کل مدرسہ کبھی غیر مقلد لیتے ہیں، کبھی جمعیت والے لیتے ہیں، اس کا بانی کیا نام ہے اس کا؟ دراسات، جامع دراسات، اس کے بانی تھے۔ اس کی کتاب ہے الیاقوت والمرجان فی تفسیر مبہمات القرآن۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن کے علاوہ ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی، اس کا نام تھا احکام القرآن فی بیان دلائل مذہب النعمان۔ پورا نام یہ ہے۔ مولوی صاحب ہاتھ رکھے منہ پہ، الٹے ہاتھ کی الٹی طرف،
دونوں کام غلط ہیں. وہی چائے پینے کے لیے تیار بیٹھے. خدا کے شیخ کیا کرے، نیند آ رہی غریبوں کو. یہ خدای د پاره خو براشه او چې مرور جانان پتا کی ہوئی نو. حکیم الامت نے ایک کتاب شروع کی تھی، اس کا نام تھا احکام القرآن فی دلائل فی بیان دلائل النعمان یا مذہب النعمان، اس طرح ہے. یہ آپ نے 4 شاگردوں پر تقسیم کی تھی: خیر محمد جالندری، ظفر احمد عثمانی، عبد الکریم گمتلہ اور مفتی جمیل لاہور والے. مفتی عمر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا قسط مکمل کیا الحمدللہ، وہ سب سے عمدہ ہے بزبان عربی. عبد الکریم گمتلے نے بھی کچھ لکھا، اور اخیر میں پھر مولانا ظفر احمد صاحب نے مکمل کیا. یہ احکام القرآن کے نام سے 5 یا 7 جلدوں میں ہے. تخصص کے طلباء جو تخصص بمانے تجسس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اکسیر ہے اور بہت عمدہ ہے. ہمارے بزرگ دوست مولانا مشرف علی تھانوی کو جامعہ اسلامیہ علامہ اقبال روڈ لاہور خط لکھے اور اس درس کا ذکر کرے. وہ بڑے سخی اور دریا دل ہے، امید ہے وہ آپ کو مفت بھیج دیں گے. ایک غرالا غوا پپئی ہو کلاڑا غوا پردئی ہوا کہ دیشی ترولی طلبا کو سنائے اعزازن دیتے. جب دور تفسیر احسن العلوم والوں کو نہ ملے تو اور کون ہے، اور کون کو جاؤ. یہاں الحمدللہ تمام اکابر و اسلاف کی عزت و ناموس کے احترام کے ساتھ درس ہوتا ہے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں اپنے بزرگوں اور ان کی خدمات کا. یہ بہت ہی عالی شان ہے. اور احکام القرآن کے نام سے تو بے انتہا تفاسیر موجود ہے، لیکن یہ سب سے عمدہ اور چونکہ آخری دور میں ہے، کم ترک الاول للآخری، تو اولین سے جو کچھ رہ گیا وہ اس میں آ گیا. اللہ یہ تفصیل بھی یاد رکھے کہ اس احکام القرآن میں مولانا عبد الکریم گمتلہ، یہ امداد الفتاوی مولانا عبد الکریم گمتلہ نے لکھا ہے، اور مفتی محمد شفیع 2، خیر محمد جالندری 3، مفتی جمیل 4، ظفر احمد 5. یہ 5 آدمیوں نے مل کر 5 جلدیں تیار فرمائیں گی. شیخ علی الصابونی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے التبیان فی احکام القرآن، 2 جلدوں میں، وہ بھی بہت عمدہ ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں پر اکثر اہل باطل نے بھی کتابیں لکھی دھوکہ دینے کے لیے. چنانچہ غلام احمد پرویز نے معارف القرآن لکھی. غلام احمد پرویز پاکستان میں پہلا منکر حدیث تھا. اس کی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن. وہ کفر سے بری ہوئی ہے، اسلام کا موجودہ چہرہ اس نے مسخ کیا. احادیث کا منکر تھا، بالکل پکا منکر حدیث غلام احمد پرویز.
اور حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن کے نام پر محمد علی لاہوری مرزائی نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن. میں نے شروع سے وہ مطالعہ کی. ایک دن مولانا مفتی ولی حسن صاحب سے کچھ پوچھنے لگا تو حضرت نے کہا کہیں مولوی محمد علی لاہوری والی نہ دیکھی ہو، یہ تو ان کی باتیں لگ رہی ہے. کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ ان کی تھی. بے گناہ اور سادہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یہ ان کے حربے ہوتے ہیں. جیسے بدعتیوں نے دیکھا کہ کوئی کام ان سے بنتا ہی نہیں تو پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ مارٹم ہو، تبلیغ جماعت کی حقیقت ہو، تبلیغ جماعت کا اصل چہرہ ہو، یہ سب ان کی کتابیں ہیں تبلیغ کے خلاف. جب تنگ آ گئے اور تبلیغیوں نے بوری بستر ان کے یہاں بھی پہنچا دیا تو ہر جگہ پہنچتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنی تبلیغ نکالی تو تبلیغ چلتی رہی تھی تو ایک خوار بدگار کو تلاش کیا، اس کا نام رکھا الیاس قادری. الیاس قادری کو حج کے موسم میں میں نے دیکھا 95 میں جدے میں جوتے پہنے بغیر گھوم رہا تھا. استنجا خانے بھی چلا گیا، پھر وضو خانے. میں نے کہا یہ کیا گڑبڑ کر رہا؟ کہنے لگا سرکار کا شہر ہے. میں نے کہا سرکار جدہ نہیں آئے گا. اچھا. میں نے کہا وہ جہاز میں چلتے نہیں تھے نا، تو گھوڑے اونٹ پہ چلتے تھے. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ہے. ایسے کام ہے. خود غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی، لیکن سنہ شواہد القرآن کے نام سے کچھ سورتوں کے مضامین لکھے ہیں جو ان کو جھوٹی نبوت کے لیے درکار تھے. میں نے دیکھی نہیں ہے. اللہ بس اب وقفہ کر لو، چائے وائے پی لو. وقفے کے بعد پھر علوم قرآن اور تفسیر کا خلاصہ، اور پھر تقسیم علوم اور ہمارے درس کا اسلوب اور طریقہ انشاءاللہ تعالی وہ بیان